بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الرسول رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ حضرات ناظرین محترم، گزشتہ لیکچر میں آپ نے یہ بات سنی کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، جہاں قرآن کریم آپ کی تعلیمات کا حصہ ہے، وہاں آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی عملی اور آپ کی قولی تعلیم بھی اسلام کا، شریعت مطہرہ کا حصہ ہے۔ ایک مسلمان جہاں قرآن کریم کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، وہاں مسلمان احادیث طیبہ کو بلا تردد، بغیر کسی شبہ کے قابل عمل سمجھتا ہے۔ مسلمان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور احادیث طیبہ، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال پر بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی جماعت اور ایک ایسا گروہ موجود ہے کہ جو احادیث طیبہ کا انکار کرتا ہے اور احادیث طیبہ کے انکار کے گناہ میں مبتلا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ احادیث طیبہ کی صداقت اور اس کی حقانیت پر ایک مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ حضرات محترم، کسی شخص کی کلام کی صداقت اور اس کی حقانیت معلوم کرنے کے تین معیار ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ بات کہنے والا کون ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس شخص کی بات کو پہنچانے والے ذرائع کیا ہیں، کن لوگوں کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچی، آیا وہ ذریعہ قابل بھروسہ ہے یا نہیں۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس آدمی کی باتیں حالات و واقعات اور مشاہدات پر پیش کی جائیں تو آیا حالات و واقعات سے ان کی مطابقت ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص کی بات فقط ایک معیار پر پوری اترے تو وہ بات سچی کہلائے گی، لیکن احادیث طیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ تینوں کے تینوں معیار احادیث طیبہ میں بدرجہ اتم تینوں کے تینوں موجود ہیں، لہذا احادیث طیبہ کی صداقت اور اس کی حقانیت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ ان احادیث طیبہ کا متکلم کون ہے، یہ بات کن کی زبان مبارک سے نکلی، یہ باتیں کس ہستی سے صادر ہوئیں، جن کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محبوب اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وحی الہی کا حصہ ہوتا ہے۔ جن بزرگوں نے، جن عظیم انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات کو، حضور کی باتوں کو امت تک پہنچایا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس امت کے زاہدین ہیں، عابدین ہیں، عظیم انسان ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد کے لوگوں کا زمانہ۔ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی اس نعمت اور اس امانت کو امت تک پہنچایا، وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا بہترین گروہ قرار دیا۔ اور اگر ہم ان احادیث طیبہ کو، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، حضور کی پیش گوئیوں کو اور حضور کی غیبی خبروں کو موجودہ زمانے کے حالات پر، مشاہدات پر پیش کریں
تو ان حالات اور واقعات اور مشاہدات کے بعد ایک مسلمان کا ایمان احادیث طیبہ پر حالات کے تناظر میں اور زیادہ قوی اور پختہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احادیث طیبہ جن کی حیثیت غیبی خبروں کی ہے، پیش گوئیوں کی ہے، میں اس کا کچھ نمونہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ غیبی خبریں اور وہ پیش گوئیاں جو آپ نے امت کو عطا فرمائیں، ہم ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ پیش گوئیاں کہ جن کی صداقت کو عہد رسالت میں دیکھا گیا، اور دوسری وہ احادیث طیبہ جن کی صداقت دور صحابہ میں ظاہر ہوئی، اور تیسری وہ احادیث طیبہ اور وہ غیبی خبریں جن کی صداقت کو آج ہم ان حالات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ احادیث طیبہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آئیں، یوں تو بہت زیادہ ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر رات کے وقت میں آپ نے زمین پر کچھ لکیریں لگائیں اور آپ نے فرمایا کل یہاں فلاں کافر کا لاشا تڑپے گا۔ پھر ایک اور لکیر کھینچی، فرمایا یہاں فلاں کافر قتل ہو جائے گا، اور یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیری کھینچی اور ہر لکیر کے بارے میں ایک مقتول کا ذکر فرمایا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لکیر پر جس کافر کا نام لیا، خدا کی قسم وہ ایک بال کی نوک کے برابر بھی اپنے مقتل سے سرک نہ سکا۔ وہ پیشگوئیاں جن کو دور صحابہ میں جن کی صداقت کو دیکھا گیا، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس تک ہے۔ حضرات خلفائے راشدین پر یہ عہد اور یہ دور مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت میں سر اٹھانے والے فتنوں میں سے ایک بہت بڑے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اس امت میں 30 آدمی جھوٹے دعوے داران نبوت دعوے نبوت کریں گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم غیبی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ مال لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایسے میں ایک آدمی آیا جس کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے، اس کا نام ذوالخویسرہ ہے۔ فرمایا اس کی آنکھیں دبی ہوئی تھیں، اس کی گالیں ابھری ہوئی تھیں، وہ سر سے گنجا تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل و انصاف فرمائیے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، اگر میں عدل و انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس کی گستاخی کو دیکھا کہ یہ شخص ایک طرف اللہ کا رسول بھی کہہ رہا ہے اور دوسری طرف حضور کی گستاخی بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اس گستاخی گردن اڑا دوں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رہنے دو، اس کا ہم خیال ان قریب ایک جتھا اور ایک گروہ پیدا ہونے والا ہے۔ اے عمر تم اپنی نمازوں کو اور تم اپنے صدقات کو اور اپنے روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام کا نام لیں گے لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس جتھے کی علامت یہ ہے، اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا سرغنا کالے رنگ کا ہوگا اور وہ ذو صدی ہوگا، یعنی اس کا ایک بازو شل ہوگا اور وہ عورت کے پستان کی مانند ہوگا، اور وہ ایک امام برحق پر خروج کرے گا اور اس کے خلاف بغاوت کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اور میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا، حضرت علی کا میں نے ساتھ دیا۔ چنانچہ جب ذو صدی کے ساتھیوں سے، ان خوارج سے، اس نئے پیدا ہونے والے فتنے سے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور ان کا قلع قمع کیا، ان کا صفایا کیا، تو آپ نے فرمایا لوگوں ذو صدی کی لاش کو دیکھا جائے۔ آپ کے اصحاب نے اس کی لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی لاش نہ مل سکی۔ کہا گیا حضور ایسے حلیے والے شخص کی لاش تو نہ مل سکی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر دیکھو۔ چنانچہ 3-4 بار ان لوگوں کو آپ نے بھیجا کہ لاش کو تلاش کیا جائے، اور ہر بار ان لوگوں نے کہا کہ ذو صدی کی لاش ہم تلاش نہ کر سکے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ ایک لاشوں کا انبار آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اس انبار کی لاشوں کو ہٹایا جائے۔ سب سے نیچے اسی شخص کی لاش پڑی ملی، تو آپ نے ایک نعرے اللہ اکبر بلند کیا، فرمایا اللہ اکبر صدق رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایک ایسی قوم تم پر اے علی خروج کرے گی جس کا سرغنا کالے رنگ کا انسان ہوگا اور اس کا ایک بازو شل ہوگا، وہ عورت کی پستان کی طرح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کا جو حلیہ بیان فرمایا وہی کا وہی حلیہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنے زمانے اور اپنے حالات کو دیکھیں اور ان حالات کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کو دیکھیں تو ایک مسلمان کا ایمان احادیث طیبہ پر اور زیادہ قوی، مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل بہت زیادہ ہوگا، زنا عام ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تینوں کی تینی غیبی خبریں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی جن غیبی خبروں کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی۔ فرمایا قریب ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے اور قرآن کریم محض رسم بن کے رہ جائے، اور اس زمانے میں مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ حضرات محترم، اس حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں اور اس زمانے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ احادیث طیبہ میں ایک ایک بات اور ایک ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے اسلام فقط نام کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کہلانے کو مسلمان کہلائیں گے، ہم اپنا نام مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ہمارے دوسرے کاغذات میں ہمارا مذہب اسلام لکھا جائے گا، بتانے کو ہم مسلمان کہیں گے لیکن ہمارے عمل مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ ہم اسلام کا تذکرہ کریں گے، اسلام کے نام پر ہم تحریکیں بھی چلائیں گے، اسلام کے نام پر ہم ووٹ بھی مانگیں گے، اسلام کے نام کا ہم پرچار بھی کریں گے، لیکن اسلام سے دور ہوں گے اور عملی طور پر اسلام سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا قرآن محض رسم رہ کے رہ جائے گا۔ رسم کے دو معنی ہیں، رسم کے معنی نقش بھی ہے اور رسم کے معنی رواج اور رسم کا معنی طریقہ بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں اور دونوں مفہوم درست ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم محض نقش بن کے رہ جائے گا، قرآن کریم کاغذوں میں لکھا جائے گا، کتابوں میں لکھا جائے گا، قرآن کریم کو چھاپا جائے گا، قرآن کریم کی کثیر اشاعت ہوگی، لوگوں کے گھروں میں موجود ہوگا، لیکن اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
قرآن کریم کے مہنگے سے مہنگے سیٹ خریدے جائیں گے. ایک شخص اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن کریم کا قیمتی سے قیمتی سیٹ اپنی بیٹی کو دے دے گا جہیز میں, اور اپنی بیٹی کو قرآن کریم کے نیچے سے گزار دے گا, لیکن نہ بیٹی نے قرآن کریم پڑھنا ہے, نہ پیش کرنے والے والدین نے کبھی قرآن کریم کو پڑھا تھا. قرآن کریم کو گھروں میں رکھا جائے گا, رسم کے طور پر رکھا جائے گا. قرآن کریم گھروں میں موجود ہوگا, الماریوں میں سجایا جائے گا, مساجد میں موجود ہوگا, پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. گھروں میں قرآن کریم پر پھول تو سجائے جائیں گے, چمکیلی قسم کی چولیوں میں اور مہنگے غلافوں میں اسے لپیٹا تو جائے گا, لیکن قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. اور اس کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ قرآن کریم محض رسم بن جائے گا. بزم کا آغاز, جلسوں کا آغاز, میٹنگ کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگا, لیکن عمل کے معاملے میں ہم صفر ہو جائیں گے. قرآن کریم کا نام تو لیا جائے گا, قرآن کریم اچھے لہن میں تو پڑھا جائے گا, قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسمیں تو اٹھائی جائیں گی. قرآن کریم کا نام لینے والے قرآن کریم کا نام تو لیں گے, لیکن اپنے ملک میں قرآن کا قانون نافذ نہیں کریں گے. قرآن کے قوانین نہیں, کسی اور کے قوانین پر عمل کیا جائے گا. اور فرمایا یہ جا رہا ہے مساجدہم عامرہ وہی خراب, ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن در حقیقت بے آباد ہوں گی. مسجدیں کیسے خراب ہوں گی اور مسجدیں کیسے آباد ہیں؟ آج دیکھ لیجئے, ہمارے ہاں کراچی میں دیکھ لیجئے, ہمارے ملک کے دوسرے حصوں میں دیکھ لیجئے, ہر شہر میں دیکھ لیجئے, جیسے لوگوں کے مکانات اعلیٰ ہیں ان سے اعلیٰ تعمیر کی مساجد ہمیں ملیں گی. مساجد میں اے سی بھی لگا ہوا ہے, ہر قسم کا اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ابوظہبی یا سعودی عرب میں موجود ہیں, لیکن وہ مسجدیں باطناً اور در حقیقت وہ غیر آباد ہیں. مسجدیں ترس رہی ہیں کہ کوئی آئے اور ہم میں آ کر اللہ کے حضور میں سجدہ کرے. مسجدیں یوں بظاہر تو دیکھنے میں آباد ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن نمازیوں کے معاملے میں وہ مساجد غیر آباد ہیں. حضرات محترم, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئندہ آنے والی, قیامت تک آنے والی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی یہ فرمایا تم ضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو اے امت محمدیہ تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. حضرات محترم, ہم اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے کردار کو دیکھیں, انداز تربیت کو دیکھیں. ہمارے ہاں ہر ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں. اگر بچہ گھر میں اس کی ماں کھانا پکائے اور روٹی کے ٹکڑے توڑ کر وہ گھر میں گھوم کر چل کر پھر کر کھانا کھائے تو ایسے بچے کو سزا دی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گنوار پن ہے. تمہیں چاہیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھ کر تم کھانا کھاؤ, سلیقے سے کھانا کھاؤ, تہذیب سے کھانا کھاؤ. لیکن ہم بچوں کو یہ تو نصیحت کرتے ہیں کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے, لیکن جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں, دعوتوں پر جاتے ہیں, تو ہمارا عمل یکسر بدل جاتا ہے. ہم وہی جو بچوں کو مار پیٹ کر کر انہیں سمجھانے والے ہوتے ہیں, یہاں ان تقریبات میں کھڑے ہو کر گھوم پھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں, اور فقط کھانا نہیں کھاتے بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں. ہمارا انداز تربیت تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ, اور جب رات کو سو جاؤ تو دانت صاف کرو, اور جب صبح اٹھو تو کلی کرو, منہ ہاتھ دھو, اور اس کے بعد چائے پیو اور ناشتہ کرو اور اسکول کو چل دو. لیکن ہمارا عمل تو اس کے بالکل برعکس ہے. ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں, اور دن چڑھے 10 بجے 11 بجے ہماری آنکھ کھلتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم بیڈ پر بیٹھے ٹی نوش فرماتے ہیں, نہ منہ دھوتے ہیں نہ کلی کرتے ہیں. بچوں کی تربیت کا انداز اور ہے, اور ہماری عملی زندگی یکسر اس سے مختلف ہے. حضرات محترم, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ناخن اگر ہم بڑھ جائیں تو ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹے اس میں اگر میل کچیل جمع ہو گیا, تم جب کھانا کھاؤ گے تو وہی موذی جراثیم تمہارے پیٹ میں اتر جائیں گے, تم بیمار ہو جاؤ گے. یہ ہماری تربیت کا عالم یہ ہے. ماں بھی اپنے بچے کو یہی کہتی ہے, اور لیڈی ٹیچر بھی بچے کو, کلاس کے بچے کو سمجھاتی ہے, بسا اوقات اسے سزا دیتی ہے. لیکن ماں کا اپنا رویہ کیا ہے اور اس لیڈی ٹیچر کا اپنا رویہ کیا ہے؟ ماں کی بھی ناخن بڑے ہوئے ہیں,
اور ٹیچر کے بھی ناخن بڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے, اسلام نے پاکیزگی کی تعلیم دی, ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, ہمیں نظافت کی تمیز نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, تم یہود و نصارہ کی ضرور تقلید کرو گے. یہ ہمیں یہود و نصارہ سے ورثے میں یہ چیزیں ملی ہیں, کھڑے ہو کر ہم نے انہیں کھاتے دیکھا تو ہم اسے فخریہ طور پر اپناتے ہیں. ناخن انہوں نے بڑھائے, ہم نے بڑھانا شروع کر دیے. جو ان کے چائے پینے کا انداز ہے وہ انداز ہم نے اپنا لیا. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اے امت محمدیہ, تم ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. اگر انہوں نے کسی بل میں گھسنے کی کوشش کی, یعنی نامعقول بات کی کوشش کی, تو تم بھی وہ نامعقول بات کیے بغیر رہ نہیں سکو گے. حضرات محترم, یوں تو بہت سی پیش گوئیاں ہیں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں جنہیں پیش کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانے کے فتنوں کو, قیامت تک آنے والے فتنوں کو میرے محبوب نے یوں بتایا اور اس انداز میں بتایا, خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور کی نگاہوں میں قیامت تک کا زمانہ اور اس کے فتنے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی امت کو اس کی خبر دے رہے ہیں. چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی کسی بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو, میں تمہارے گھروں میں گرتے ہوئے فتنوں کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں, قیامت تک آنے والا کوئی ایسا فتنہ نہیں جس کے بارے میں حضور نے ہمیں اطلاع نہ دی ہو, اور اس فتنے کا کوئی ایسا سرغنا نہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام, اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام نہ بتایا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان فتنوں کے بارے میں, اپنی امت کے بارے میں وہ تفصیلی احوال عطا فرمائے کہ اس ایک حدیث سے, جس پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا, اس سے بآسانی آپ محسوس کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ھذی. اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو اٹھا رکھا, میں زمین کے اندر, اس زمانے کے اندر, کائنات کے اندر قیامت تک برپا ہونے والے فتنوں کو ملاحظہ کر رہا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیبی خبر کا کیوں نہ ذکر کروں جو فتنہ انکار حدیث کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی. حضرت سیدنا مقدام ابن مادی کرب فرماتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا انی اوتیت القرآن و مثلہ ما, لوگوں مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل اللہ نے مجھے اور وہی بھی عطا فرمائی. پھر فرمایا, الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السباع. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار, قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر تکبر کے انداز میں یہ کہے کہ فقط تم پر اللہ کا قرآن لازم ہے, جو قرآن کریم میں حلال پاؤ اسے حلال جانو اور جو تم اس میں حرام پاؤ اسے حرام جانو. حضور فرماتے ہیں, لوگو سنو, جو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اللہ ہی کا حلال کردہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قرآن کریم میں درندوں کی حرمتوں کا ذکر نہیں, فرمایا گدھا حرام ہے اور ہر وہ درندہ کہ جس کے کیلے ہیں, فرمایا وہ بھی حرام ہے. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ قریب قیامت ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جو فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی طرح احادیث طیبہ کو بھی اپنانے کی اور ان دونوں ذخائر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین, ابھی آپ نے پروگرام حدیث صحیح بخاری کا لیکچر نمبر 2 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں.
ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس شخص نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے، اس کا نام کیا ہے؟ اے عبداللہ ابن ابی، بی ابو جہل، سی ذوالخویسرہ۔ سوال نمبر 2، جس بدعقیدہ جماعت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کی تھی، اس جماعت کا نام بتائیے۔ اے منافقین، بی خارجی، سی مشرکین۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد کتنی بتائی؟ اے 30، بی 10، سی 25۔ سوال نمبر 4، جس کی لاش کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکالنے کا حکم دیا، اس کا نام کیا ہے؟ اے ذوالخویسرہ، بی ولید، سی ذو سدی۔ ایک دفعہ سوالات آپ پھر سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سوال نمبر 1، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جس شخص نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے، اس کا نام کیا ہے؟ اے عبداللہ ابن ابی، بی ابو جہل، سی ذوالخویسرہ۔ سوال نمبر 2، جس بدعقیدہ جماعت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کی تھی، اس جماعت کا نام بتائیے۔ اے منافقین، بی خارجی، سی مشرکین۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد کتنی بتائی؟ اے 30، بی 10، سی 25۔ سوال نمبر 4، جس کی لاش کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکالنے کا حکم دیا، اس کا نام کیا ہے؟ اے ذوالخویسرہ، بی ولید، سی ذو سدی۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں۔ انچارج پروگرام کیو کیمپس، حدیث صحیح بخاری، معرفت کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qcampus@arYdigital.tv۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج کیو ٹی وی، D120 سائٹ کراچی، پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arYdigital.tv۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، میوں وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے